السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈیئر ویورز، امید ہے انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس امپورٹنٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو گلوبل سموتھ فلوٹیلا ہے یہ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو اویئرنیس کیوں ہونی چاہیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں۔ لائک کرنے سے کمنٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ ویڈیو دوسروں تک آٹومیٹکلی پہنچے گی اور آپ نے اس کے بعد شیئر بھی ضرور کرنی ہے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا، سموتھ کے یہاں پہ بیسیکلی معنی استقامت کے سے ہیں، اور یہ ایک قافلہ ہے جو کشتیوں پہ بیسڈ ہے۔ تقریباً 55 سے زیادہ کشتیاں ہیں اور 44 ممالک کے اس میں لوگ شامل ہیں۔ سب کا مقصد یہ ہے کہ جائیں غزہ میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو بیچارے محصور ہیں، جن کو کھانے کے لیے پینے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے، پیٹ ان کے اندر ہوئے ہیں، ہڈیاں ان کی ظاہر ہیں اور بے ہوش ہو رہے ہیں، فوت ہو رہے ہیں لوگ بھوک کی وجہ سے، کھانے کے بجائے ان کو میزائل مل رہے ہیں، بوم مل رہے ہیں۔ ان لوگوں کی مدد کریں، ان تک کھانا پینا، ضروریات کی چیزیں، دوائیاں، یہ چیزیں پہنچائی جائیں۔ اس قافلے کے اندر عام لوگ بھی، جرنلسٹ بھی، ڈاکٹر بھی، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اور 44 کنٹریز سے، نہ صرف مسلمان کنٹریز سے، باقی اسپین وغیرہ اور ان کنٹریز سے بھی لوگ شامل ہیں۔ یہاں سے یہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسانیت کی پامالی ہو رہی ہے غزہ میں، اور لوگوں کو وہاں پہ ان کے حقوق سے پامال کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی صرف اسلام والی یا اس کی بات نہیں ہے، انسانیت کی بات ہے۔ اس وجہ سے 44 ممالک کے لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کے، اپنا کام، گھر بار سارا، جس میں پاکستان کے سابقہ سینیٹر مشتاق احمد صاحب بھی موجود ہیں، اپنا سب کچھ، وہ جس کو کہتے ہیں نا کشتیاں چلاتے جا رہے ہیں، تو وہ سسٹم ہے۔ اور کل تک یہ تھا کہ وہ تقریباً اسرائیل کا جو سمندر ہے اس میں داخل ہونے والے تھے، اور آج وہ داخل ہو چکے ہیں، اور ان کی طرف سے پیغام بھی آیا کہ ہم وہاں پہ داخل ہو چکے ہیں۔ راستے میں انہوں نے کافی مشکلات بھی جھیلی، جو سمندری طوفان ہوتے ہیں وہ بھی فیس کرنے پڑے، اس کے علاوہ ان پہ ڈرون اٹیکس بھی کیے گئے، یہ بھی کنفرم ہوا ہے ان کی طرف سے، لیکن پھر بھی ان کا جذبہ اس قدر تھا کہ ان کو کوئی چیز روک نہیں سکی، یہاں تک کہ ایک مقام پہ وہ ٹھہرے جہاں سے آگے اسرائیل والے سمندری اس میں انہوں نے داخل ہونا تھا۔ انہوں نے وہاں پہ رک کے بتایا کہ یہاں سے آگے ایک بالکل ریڈ زون ہم انٹر ہونے والے ہیں، اور آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو جس کو جانا ہے یہیں سے واپس چلا جائے، آگے ہمارے ساتھ نہ جائے۔ اور ان میں سے ایک ایسا بھی بندہ نہیں تھا جو وہاں سے واپس گیا ہو، سارے ایک ساتھ آگے بڑھے۔ یا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ جو کشتیاں لے کے جا رہے ہیں اس میں ہے کیا، اس میں تو خود ہیں، اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا ضرورت کی اشیاء، کھانا پینا، میڈیکل والی چیزیں، اور جو انسانی ضرورت میں آ سکتی ہیں، وہ تمام چیزیں ان کی کوشش ہے لے کے جائیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جتنی بھی کشتیاں ہیں ان میں سے کوئی بھی اس نیت سے نہیں جا رہی کہ وہاں پہ جا کے جنگ کریں یا ان پر دفاع کریں، وہ صرف ہیلپ کے لیے جا رہے ہیں۔ کسی قسم کا اسلحہ ان کے پاس نہیں ہے، کسی بھی کنٹری سے کشتی ہے وہ ان آرمڈ ہے، کسی قسم کا اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے۔ تو میرا یہ آپ کو لوگوں کو بتانے کا مقصد کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، ہینڈ پاور سے روکے۔ اگر اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، یہ میں اپنے تھوڑے سے الفاظ میں بتا رہا ہوں، اللہ معاف کرے اگر آگے پیچھے ہو جائے، میں اس کا ریفرنس آپ کو بتا دوں گا سامنے، آپ خود بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر وہ اس چیز کی طاقت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا، تو اپنی زبان سے روکے۔ اگر وہ اس چیز کی بھی طاقت استطاعت نہیں رکھتا، تو سب سے لو لیول درجہ جو ایمان کا ہے وہ اس کو کم از کم اپنے دل میں برا جانے۔ اور الحمدللہ یہ ہم میں سے ہر کوئی کسی کو پتہ ہے کہ ہم دل میں اس چیز کو برا جانتے ہیں کہ وہاں پہ جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ بالکل غیر اخلاقی، غیر انسانی سسٹم ہے، اور تقریباً پوری دنیا اس چیز کے خلاف ہے، جس کا یہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا ایک وہ ہے، نمایاں کر رہا ہے کہ 44 ممالک سے، جس میں کافی مسلمانوں کے علاوہ بھی ممالک شامل ہیں، وہ بھی اس میں ساتھ دے رہے ہیں۔ تو اس ظلم اور بربریت کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ میرے پاس یہ اللہ نے مجھے استطاعت دی ہے ویڈیوز کی، چینل کی، اس کے تھرو میں یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ آپ لوگ اگر ایسا کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، ورنہ آپ اس ویڈیو کو تو کم از کم شیئر کر ہی سکتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان لوگوں کی سلامتی جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ پوری دنیا کی جو نظریں ہیں نا وہ ان کی طرف ہو جائے۔ ابھی الحمدللہ کافی یہ سارا سسٹم جاری ہے، تقریباً 3 ویک سے، 2 ویک سے زیادہ ہو چکے ہیں، تقریباً 17-18 دن ہو چکے ہیں، یہ قافلے اس جانب بڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ ابھی تک اتنے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔
تو اس وجہ سے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ پوری دنیا کی نظریں ان پہ ہوں اور یہ جو لوگ گئے ہیں ان کے ساتھ کچھ نہ ہو سکے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ان پہ ڈرون اٹیکس بھی ہے تو ظاہر ہے ان کی جانوں کا بھی خطرہ ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کو وہاں سے آگے جانے ہی نہ دیا جائے اور وہاں پہ ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ سب کو پتہ لگے اور سب کی نظریں ان کی جانب ہو جائیں، اور جو انسان دشمن ملک ہے اور جو انسان دشمن طبقہ ہے وہ ان کے ساتھ کچھ نہ کر سکے، ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ دیکھیں ہمارا مسلمان ہوتے ہیں یہ تو ڈیوٹی ہے کہ ہم اس ارض مقدس کی حفاظت کریں جس طرح بھی اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے اس کے مطابق، لیکن یہاں پہ زیادہ جو بات ہے وہ انسانیت کی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آپس میں سارے اس طرح ہیں جس طرح ایک جسم کی مثال ہے، کسی ایک حصے میں کوئی تکلیف ہو تو پورا جسم الرٹ ہو جاتا ہے، پورے جسم کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے فلانے حصے میں جسم کے درد ہے، اور ہر باڈی پارٹ اس طرف اس کو بہتری کی طرف کرنے میں گامزن ہو جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے ہم لوگوں کی مثال ہونی چاہیے وہاں پہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے جا چکے ہیں، ہم کم از کم ان کو یہاں سے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو پیغام سمجھ آ گیا ہوگا، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔